دیکھیں حدیث کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب آخری زمانے کے اندر اس دنیا میں بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کی اصطلاح میں اس جنگ کو آرمیگڈون سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فسطاط المسلمین یوم الملحمة بالغوطہ الى جانب مدینة یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 4298۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگ عظیم ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، تو اس جنگ عظیم کے اندر مسلمانوں کا فوجی مرکز اور مسلمانوں کی فوجی قیادت غوطہ شہر کے اندر ہوگی، اور یہ غوطہ دمشق نامی شہر کے قریب ایک علاقہ ہے، اور دمشق ملک شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اور اس حدیث کا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور دجال سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہر ہوں گے تو اس دنیا کے اندر جنگ عظیم ہوگی، اور احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جنگ عظیم کی قیادت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی، اور پھر اسی زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ تو احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا، چاہے وہ خراسان سے نکلے یا مشرق کے کسی اور علاقے سے نکلے۔ جب وہ مشرق سے نکلے گا تو پوری دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرے گا، پھر وہ ملک شام کی طرف بڑھے گا، اور ملک شام جا کر وہاں کے بہت سارے مقامات پر قبضہ کر لے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ جب دجال کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑے گی تو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اذا رآہ عدو اللہ ذاب کما یذوب الملح فی الماء، کہ دجال اللہ کا دشمن یعنی دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح دیکھ دیکھ کر پگھل کر مر جائے گا۔ لیکن باب لد کے قریب، یہ فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے باب لد، وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الملاحم، جب بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، بعث اللہ بعثا من موالی، تو اللہ تبارک و تعالی غیر عرب اقوام میں سے، غیر عرب لوگوں میں سے یعنی عاجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا۔ ہم اکرم العرب فرسا، اور ان لوگوں کے گھوڑے بھی بڑے عمدے ہوں گے، واجودہم سلاحا، اور ان کے ہتھیار بھی بڑے زبردست ہوں گے، طاقتور ہوں گے۔ یؤید اللہ بہم ھذا الدین، انہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک نکتہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث صاف طور پر اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین عربوں پر موقوف نہیں ہے کہ عرب جس طرح کریں گے تو ہم ان کی اقتدا کرنے لگیں، چاہے وہ اچھے کام کریں یا برے کام کریں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں عرب کے اندر بہت سارے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، سنیما ہالز کھل گئے، بے پردگی آ گئی، اور خواتین کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح کی بہت ساری برائیاں وہاں جنم لے چکی ہیں۔ تو اب ہمارے ملک کے غیر مسلم حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں سے تمہارا دین شروع ہوا وہاں تو ان سارے کاموں کی اجازت دی جا رہی ہے اور تم لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے، اور یہ حدیث صاف طور پر اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین عربوں پر موقوف نہیں ہے۔ ہم عرب کے اوپر ایمان نہیں لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جب بھی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو جس کے اندر للہیت ہوگی، جس کے اندر تقوی ہوگا، کسی بھی قوم کو، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو، عجمی علاقے میں سے کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، اگر اس کے اندر تقوی موجود ہے، للہیت موجود ہے، اخلاص موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔
ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ وہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات، کہ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا، فخفض فیہ ورفع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کبھی بلند ہوتی کبھی پست ہو جاتی، حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا، ہمیں یہ لگنے لگا کہ دجال یہ کھجوروں کی جھنڈ میں موجود ہے، یعنی ابھی دجال قریب ہی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وصف تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کو بیان فرماتے، چاہے وہ قیامت کی ہولناکی کو بیان فرماتے، چاہے جہنم کا تذکرہ کرتے یا جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر قیامت کی ہولناکی کو بیان فرماتے تو ایسا لگتا کہ قیامت ابھی واقع ہونے والی ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگا کہ وہ ابھی قریب ہی میں کہیں پر موجود ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، فلما رحنا الیہ عرف ذلک فینا، پھر جب ہم دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کو محسوس کر لیا۔ فقال ما شانکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے، تمہیں کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ ذکرت الدجال غداتا، اللہ کے رسول آج صبح آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا، فخفضت فیہ ورفعت، آپ کی آواز کبھی بلند ہو جاتی اور کبھی پست ہو جاتی، حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل، یہاں تک کہ ہمیں لگنے لگا کہ وہ ابھی قریب ہی میں کہیں پر موجود ہے، کھجوروں کی جھنڈ میں موجود ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر الدجال اخوافنی علیکم، کہ دجال کے سوا مجھے تمہارے بارے میں اور چیزوں سے زیادہ خوف ہے، یعنی اگر میں تم پر کسی چیز کا خوف کھاتا ہوں، اگر تمہارے بارے میں مجھے کسی چیز کا ڈر ہے تو سب سے زیادہ تمہارے بارے میں دجال سے ڈر ہے۔ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں خود ہی تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر دجال نکل آیا اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان ہوں تو پھر تو میں تمہاری طرف سے خود ہی اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر دجال میری عدم موجودگی میں نکل آیا، وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، اگر وہ میری عدم موجودگی میں نکل آیا، یعنی اگر وہ اس حال میں نکل آیا کہ میں تمہارے درمیان نہ رہا، تو پھر ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہوگا، ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری عدم موجودگی میں دجال نکل آیا تو ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے گا، ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دجال کا کچھ حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ شاب قطیط، کہ دجال بہت نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، وعینہ طائفۃ، اور اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، کأنی اشبہہ بعبد العزى ابن قطن، کہ میں اسے عبد العزى بن قطن کے مشابہ پاتا ہوں۔ عبد العزى بن قطن یہ صحابہ کے درمیان ایک معروف شخص تھے، کانا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے جیسا دجال کو پاتا ہوں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بیان فرمایا، وہ ذرا غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اس سے بچنے کا طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، چاہے وہ اس کے مضمون کو سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے تفسیر اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی
اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر جمعے کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ ایسی بات سورہ کہف کے اندر کیا ہے کہ یہ سورہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے ہمیں بچا لے گی۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ ان کا کیا کارنامہ تھا؟ انہوں نے کیا قربانی پیش کی تھی؟ سورہ کہف ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، اسی طرح اگر تمہیں قربانیاں دینے کی ضرورت پڑے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تم اتنی قربانیاں دو، اپنی قربانیوں کو پیش کرو، تبھی جا کر تمہارا دین اور تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ بغیر قربانی کے تمہارا دین، تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو سورہ کہف ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو کم سے کم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، کہ دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا، فعاث یمینا وعاث شمالا، وہ دائیں جانب فساد پھیلائے گا، بائیں جانب فساد پھیلائے گا، یعنی وہ پوری دنیا کے اندر گھوم کر فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، فثبتوا، ثابت قدم رہنا۔ اگر دجال سے تمہارا سامنا ہو جائے تو اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا۔ دجال کے مقابلے میں وہی لوگ اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کو اپنے ایمان پر فخر ہوگا، اپنے دین پر اور اپنے مذہب پر فخر ہوگا۔ جس طرح آج غزہ کے لوگ جو دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کسی بنیاد پر کر رہے ہیں، تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے ایمان پر، اپنے دین پر فخر ہے، اپنے مذہب پر فخر ہے۔ اس لیے ہم سب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب کو بھی اپنے ایمان پر، اپنے دین پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔